वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिब इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका की जानिब से ईरान पर फिर से इक़्तिसादी पाबंदियां जल्द ही लगा दी जाएंगी और दूसरी तरफ अमेरिका की नई बैनुल-अक़वामी तजारती पॉलिसियों के बायस ट्रंप इंतज़ामिया को मुल्क के अंदर और बाहर से दबाव का सामना। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिका में बढ़ती हुई सियासी तक़सीम में इज़हार राय की हुदूद पर बहस, तिजारती महसूलात की जंग, मुआशी तशवीश में इजाफा, अफगानिस्तान के बाद दूसरा घर अफगानियों का, और कराची में बसे मिनी अफगानिस्तान की सैर। अमेरिका ने ईरान के साथ किए जाने वाले जौहरी मुआहदे से अलहदगी के बाद ईरान पर फिर से सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान करते हुए इस बात का अयादा किया है कि अमेरिका ईरान से तेल दरामद करने वाले मुल्कों की तादाद कम करने की कोशिश करेगा और ईरान की तेल से होने वाली आमदनी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तफसीलात के साथ वर्दा खलील हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। वर्दा, अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या हो रहा है इस वक्त? साकिब, अमेरिकी महकमा खारजा में पॉलिसी प्लानिंग के डायरेक्टर ब्रायन हुक ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ईरान के ऑटोमोटिव सेक्टर और उसके मेटल एक्सपोर्ट्स पर 6 अगस्त से पाबंदियों का इतलाक होगा, जबकि उनके खाम तेल की जो बरामदात हैं उनको 4 नवंबर तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लिया जाएगा। उनका ये भी कहना था जो गैर मुल्की कंपनियां इन पाबंदियों का एहतराम नहीं करेंगी उन पर उनको सजा देने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएगी। अमेरिका को इस फैसले पर किन चैलेंजेस का सामना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मई में ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे से खुद को अलहदा करने के बाद अमेरिका अब ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने के लिए तैयार है। अमेरिका इस हवाले से दूसरे मुमालिक और कंपनीज का साथ हासिल करने के लिए लॉबिंग भी कर रहा है। ब्रायन हुक अमेरिकी महकमा खारजा में पॉलिसी प्लानिंग के डायरेक्टर हैं। ईरान पर तवानाई से मुतालिक पाबंदियों का हमारा मकसद उसकी खाम तेल से आमदनी को सिफर पर लाकर ईरानी हुकूमत पर दबाव डालना है। हम उससे आलमी मंडी में किसी इंतशार के इम्कान को कम करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एतमाद है कि आलमी सतह पर जायद तेल की पैदावार की सलाहियत मौजूद है। ब्रायन हुक ने कहा कि 50 बैनुल-अक़वामी कंपनियां ईरान से निकलने को तैयार हैं। उधर ईरान में बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल के खिलाफ जारी एहतजाज के बीच तेहरान हुकूमत के जिलावतन सियासी मुखालिफिन ने पेरिस में फ्री ईरान रैली का इनेकाद किया। सदर ट्रंप के कानूनी मुशीर रूडी जुलियानी का कहना है कि तैयार की जाने वाली पाबंदियां अभी से असर दिखा रही हैं। मेरे ख्याल में उसका सेहरा इस हकीकत को भी जाता है कि सदर ट्रंप की हुकूमत ने एहतजाज करने वालों की हिमायत की है। ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने वाले दूसरे मुमालिक जर्मनी और फ्रांस मुआहदे पर कायम हैं। न्यू मैक्सिको के साबिक गवर्नर बिल रिचर्डसन का कहना है कि ईरान को सजा देने की कोशिश में अमेरिका अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से दूरी अख्तियार न करे। मेरे ख्याल में अमेरिका को अपने यूरोपीय दोस्तों पर पाबंदियां लगाने से एहतियात करनी चाहिए। अपने तौर पर कोशिशें करने के लिए ईरानी सदर हसन रूहानी ने ईरान न्यूक्लियर डील को महफूज बनाने के लिए यूरोपीय मुमालिक का सफारती दौरा शुरू कर दिया है। ब्रायन हुक का ये भी कहना था कि जो अमेरिका है वो कुछ कंपनियों को रियायत दे सकता है, लेकिन इसका फैसला जो है वो केस टू केस होगा। जबकि ईरानी सदर जो इस वक्त यूरोपीय मुमालिक के दौरे पर हैं, उन्होंने स्विट्जरलैंड में बयान देते हुए कहा है कि जो ईरान का अमेरिका का जो पाबंदियों का फैसला है वो ना सिर्फ ईरान बल्कि खित्ते पर तेल की बरामदात पर बहुत असरअंदाज होगा। जी साकिब। वर्दा खलील हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू वर्दा फॉर दीज अपडेट्स। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो 5 से 7 जुलाई तक शुमाली कोरिया का दौरा करेंगे और ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वाशिंगटन में शुमाली कोरिया के बारे में मुबैना इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर तैयार की गई न्यूज़ रिपोर्ट्स पर बहस जारी है, जिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से गलत बयानी से काम लेते हुए इसे पसे पर्दा आगे बढ़ा रहा है। सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के चेयरमैन किम जोंग उन की सिंगापुर में होने वाली मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने कहा था कि शुमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करने के बारे में संजीदा है, लेकिन मुबैना इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इशारे इसके बरक्स हैं। वाइस हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इन रिपोर्ट्स पर किसी भी किस्म का तबसरा करने से इनकार किया और कहा कि वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो इन मामलात पर शुमाली कोरिया से गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने कहा था कि
امریکہ اور شمالی کوریا مل کر شمالی کوریا کا جوہری پروگرام 1 سال میں ختم کر دیں گے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی تجارتی تنظیم کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس کا رویہ امریکہ سے ٹھیک نہیں، اور اگر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے امریکہ کے ساتھ برتاؤ بہتر نہیں کیا تو امریکہ کی طرف سے جوابی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی الوقت امریکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے خلاف کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ ہمارے ساتھ کئی سالوں سے یہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہم ابھی کچھ نہیں کر رہے، لیکن اگر انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ درست نہ کیا تو ہم کچھ کریں گے۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں نے ان رپورٹس کی تردید کی ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایک ایسا بل تیار کیا ہے جو صدر کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے دائرہ اختیار سے باہر محصولات کا ریٹ طے کر سکنے کا اختیار دے گا۔ اگر یہ بل پیش کیا گیا تو اسے امریکی ایوان نمائندگان میں دونوں جماعتوں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور موٹر بائکس بنانے والی کمپنی ہارلے ڈیوڈسن کی جانب سے اپنی پروڈکشن کا کچھ کام یورپ منتقل کرنے کے فیصلے پر ممکن ہے یورپی بائکرز خوش ہوں، کیونکہ اس سے وہ ان موٹر سائیکلز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے بچ جائیں گے۔ تاہم کمپنی کے اس فیصلے سے امریکہ میں کچھ ملازمتیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، جو کہ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی جنگ سے ہونے والا ایک نیا نقصان ہوگا۔ پیرس میں کھلی سڑک کی خواہش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگوں کو امید ہے۔ بائکرز کا یہ گروپ ہر ہفتے ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکلز پر اپنے آئندہ سفر پر بات چیت کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ ہارلے ڈیوڈسن کی سواری کرتے ہیں تو میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کا مکمل آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سوار یورپ بھر کے ٹرپ پلان کرتے ہیں، لیکن بہت سوں کے لیے امریکہ آخری منزل ہے۔ بہت سے امریکہ کے مشہور راؤٹ 66 پر سفر کر چکے ہیں، جو شکاگو الینوائے سے سانتا مونیکا کیلیفورنیا تک جاتا ہے۔ میرے لیے امریکہ انقلاب اور ایجاد کا ملک ہے، بڑا اور کثیر الثقافتی ملک۔ عام طور پر فرانسیسی امریکی کلچر کے لیے حد سے زیادہ جنون، جذبہ اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے کلائنٹ سے امریکہ کے راؤٹ 66 کو پار کرنے کی خواہش کے بارے میں سنتے ہیں، اور اس سفر کو ہارلے پر کرنے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن خواب اور سیاست میں کبھی کبھی تصادم ہو جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے یورپی سٹیل اور ایلومینیم درآمدات پر ٹیرف لگانے کے بعد خطرہ ہے کہ یہ ہارلے موٹر سائیکلز پہلے سے کہیں مہنگی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف یورپی یونین نے کچھ ہی روز پہلے جوابی اقدامات کے طور پر بربن، پینٹ بٹر، اورنج جوس اور ہارلے جیسی مصنوعات پر ٹیکس لگا دیا۔ بائک سواروں کا ماننا ہے کہ تجارتی تنازع بھی فرانسیسی فینس کو ہارلے خریدنے سے روک نہ پائیں گے۔ کیونکہ لوگوں کو ہارلے کا جنون ہے اور ٹیکس ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان سب سے بڑا چیلنج پیرس پر لگے ٹیرف سے بچنا اور نئے راستے تلاش کرنا ہے۔ لیسا برائنٹ کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔ اور امریکہ کو درپیش ان بین الاقوامی چیلنجز کے ساتھ ساتھ امریکہ کے سب سے بڑے کاروباری گروپ US چیمبر آف کامرس نے صدر ٹرمپ کی محصولات کی پالیسی کے خلاف مہم آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 30 لاکھ ممبرز کے امریکی چیمبر آف کامرس کے صدر ٹام ڈونوہے نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں سے اس معاشی ترقی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس کے لیے چیمبر نے سخت محنت کی ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے یورپی یونین، چین، کینیڈا اور دوسرے ممالک سے سٹیل اور ایلومینیم کی امپورٹس پر اربوں ڈالر کے محصولات لگانے کے فیصلے کے بعد امریکہ کے کئی تجارتی پارٹنرز ملکوں نے جوابی محصولات عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی چیمبر آف کامرس تاریخی طور پر ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، جس نے صدر ٹرمپ کے بزنس ٹیکسوں میں کٹوتی کے فیصلے کی تعریف بھی کی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے چیمبر آف کامرس کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کا فوکس امریکی ورکرز اور انڈسٹریز کے مفادات کے تحفظ پر ہے۔ اور پاکستان میں 5 کروڑ سے زائد افراد اسمارٹ فونز کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اسمارٹ فونز 25 جولائی کے الیکشن پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس پر ایک رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں پاکستان، امریکہ اور دنیا بھر کے دیگر حصوں سے رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بروقت معلومات بھی موجود ہیں۔ اور پروگرام میں آگے چل کر سیر کریں گے کراچی میں بسے منی افغانستان کی، لیکن پہلے دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ تھائی حکام نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ غار میں پھنس جانے والے 12 فٹ بالرز اور ان کے کوچ کو کوئی سخت جسمانی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ پیر کے روز تھائی نیوی سیلز
चीनी, अमरीकी, ऑस्ट्रेलवी और बरतानवी माहिरीन ने 10 दिन की तलाश के बाद उन्हें एक गार में जिंदा पाया है। इलाके में शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद इमदादी टीमों ने गार से पानी निकालने के लिए काम तेज कर दिया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक बच्चों के कामयाब रेस्क्यू का 100% इम्कान नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ी कैंपों के दौरे में उन्होंने नाकाबिले यकीन मज़ालिम की दास्तानें सुनी हैं। उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ जराइम के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराने पर जोर दिया है। बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्यास की तकरीबन 7 लाख तादाद गुज़िश्ता साल अगस्त में तशद्दुद से भागकर बांग्लादेश की सरहद उबूर करने पर मजबूर हुई थी। माल्टा ने लीबिया के नजदीक कश्ती सवार तारकीन वतन को बचाने वाले एक जर्मन चैरिटी के दी सी वॉच 3 नामी इमदादी जहाज को बंदरगाह से रवाना होने से रोक दिया है। ये हफ्ते में दूसरी बार है कि माल्टा ने ऐसे किसी इमदादी जहाज को हिरासत में लिया है। हालिया दिनों में तारकीन वतन की 2 कश्तियों के हादसों में 200 लोग हलाक हो चुके हैं। अमरीकी रियासत कोलोराडो में लगने वाली जंगल की आग से 100 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। तफ्तीशकारों का कहना है कि ये आग गैर कानूनी कैंप फायर की वजह से लगी। गुज़िश्ता बुध से अब तक 2000 घरों को खाली कराया गया है। और अमेरिका में सियासी तकसीम गहरी हो रही है और इस मौजू पर बहस में भी शिद्दत आती जा रही है कि सियासी तौर पर क्या कहना दुरुस्त है और क्या नहीं। अमरीकी आज़ादी इजहार राय के आईनी हक की कदर करते हैं, लेकिन क्या इस इजहार की कोई हदूद भी है? इस बहस पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। जरा सोचें कि आप अमरीकी हुकूमत के आला तरीन ऑफिस के लिए काम करते हैं और एक थका देने वाले दिन के बाद एक करीबी रेस्तोरां में खाने के लिए जाते हैं और ये होता है। वाशिंगटन में एहतजाज कोई नई बात नहीं, लेकिन काबीना के वुज़रा और व्हाइट हाउस के अहदेदारों को बहुत कम बराह रास्त निशाना बनाया जाता है। जैसे होमलैंड सिक्योरिटी के इदारे की सेक्रेटरी क्रिस्टन नेल्सन के साथ ये हुआ और व्हाइट हाउस के लिए इमिग्रेशन के एडवाइजर स्टीफन मिलर के साथ भी। दोनों को मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हुए इन मुजाहिरीन का सामना करना पड़ा जो अमरीकी हुकूमत की सरहद पर अदम बर्दाश्त की पॉलिसी, खासतौर से खानदानों से उनके बच्चों को जुदा करने की पॉलिसी पर एहतजाज कर रहे थे। जबकि वर्जीनिया में इस रेस्तरां की मालिकन ने हुकूमत की ट्रांसजेंडर्स के बारे में पॉलिसी से इख्तलाफ पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को अपने रेस्तरां में खाना खाने से रोक दिया। मुझे वहाँ से जाने का कहा गया क्योंकि मैं सदर ट्रंप के लिए काम करती हूँ। हम इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन हमें ये बगैर किसी नुकसान के डर के करना चाहिए। बहुत से ऑब्जर्वर्स के मुताबिक सियासी इख्तिलाफात बढ़ने के साथ सियासी बयानबाजी में भी तलखी बढ़ती जा रही है। सदारती तारीखदान और सदर ट्रंप के नाक़िद एलन लिचमन इस तलखी की वजह सदर ट्रंप ही को करार देते हैं। अब कोई सियासी तहजीब नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप इस सियासी तहजीब को तबाह करने की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े और उन्होंने अपनी सदारत में यही किया है। उन्होंने अपने सियासी हरीफों की जात पर हमला किया, उन्हें बुरा बनाकर और छोटा करके पेश किया। सियासी तकसीम इतनी गहरी हो चुकी है कि डेमोक्रेट सदर ट्रंप की मुखालिफत में मुत्तहिद है, लेकिन सदर का सामना कैसे किया जाए इस पर मुनकसिम नजर आते हैं। अगर आप कैबिनेट के किसी मेंबर को रेस्टोरेंट में, स्टोर में या पेट्रोल पंप पर देखें तो बाहर आएं और लोगों को इकट्ठा करें। किसी को भी अपने सियासी मुखालिफ को हरासा करने की बात नहीं करनी चाहिए। ये ठीक नहीं, ये अमरीकी तर्ज जिंदगी नहीं। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में अवामी खिताबत के मौजू पर तहकीक करने वाले माइकल कॉर्नफील्ड का कहना है कि आप चाहे जैसे भी अपने सियासी जज्बात का इजहार करें, आपका पैगाम वाज़ेह होना चाहिए। ये अहम है कि आप गुस्से का इजहार कैसे करते हैं, ये नहीं कि आप गुस्सा करते हैं। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप एक अवामी मकाम को सिविल नाफरमानी या एहतजाज की जगह बनाना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आप ये कैसे करते हैं। ये वाज़ेह करना होगा कि आपकी तवज्जो का मरकज जो आप कह रहे हैं वो है ना। अमरीकी आइन की पहली तरमीम इजहार की आज़ादी की हिफाजत करती है, चाहे वो किसी के नागवार ही क्यों ना हो, लेकिन ये इजहार किसी गलत तरगीब का बाइस बने इसकी जमानत नहीं। यही वो नुक्ता है जिस पर दोनों सियासी जमातों की तवज्जो मरकूज है। पैट्सी फितागुस्वारा की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख टन नामियाती और तिब्बी फजला हस्पतालों से पैदा होता है, जिसे ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। लाहौर जैसे बड़े शहर में भी सिर्फ एक इंसिनरेशन प्लांट मौजूद है जो सिर्फ चंद सरकारी हस्पतालों का खतरनाक तिब्बी और नामियाती फजला तल्फ करने की सलाहियत रखता है। बचने वाला खतरनाक मवाद लाहौर के नवाह में घरों में लगी 100 से ज़ायद फैक्ट्रियों में तल्फ किया जा रहा है और उन्हें रिसाइकल करके रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया बनाई जा रही हैं। पंजाब में इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में।
یہ ہم لے کے آتے ہیں مختلف جگہوں سے آتا ہے، مصری شاہ میں آتا ہے باہر سے، یعنی کہ ہر شہر سے یہ مال نکلتا ہے. سرنجیں، یہ بلڈ بیگ اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں یہ 30 سے 35 روپے مکس خرید کے پھر ان کو چھانٹی کرتے ہیں. چھانٹی کر کے بلڈ بیگ کو ہم 60 سے 65 روپے بیچتے ہیں، اور اس کے بعد ڈرپیں وغیرہ یا یونٹس کے بیگ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو 70 سے 80 پر کے جی ہم سیل کر دیتے ہیں. زبیر احمد کا کاروبار لاہور میں اسپتالوں کے خطرناک فضلے کی غیر قانونی خرید و فروخت سے جڑا ہے. اس کام کی نوعیت جانتے ہوئے بھی بہت سے لوگ اس جیسے کارخانوں میں اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں. یہ سنا کہ چھوڑ دو جی یہ کام، بیماری ہے. بیماری تو بھائی ہے، ہمارے کو یہ سارا پتا ہے، مگر ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کو روٹی کیسے کھلاتا ہے یہ خان صاحب یا بابا ہے. اس پیشے سے وابستہ لوگ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ٹیم کی وقتاً فوقتاً چھاپہ مار مہم کے دوران ہی منظر عام پر آتے ہیں. جونیئر سٹاف ہوتا ہے یا جینیٹوریل سٹاف یا پیرامیڈیکل سٹاف، اس کے تھرو یہ لیک آؤٹ ہو کے مال باہر کباڑ خانوں تک پہنچتا ہے. اور پھر یہاں پہ جب ہم نے کمپینس کی ہمیں پتہ چلا کہ پشاور، ہری پور، ملتان یہاں تک سے جو ہے نا ڈفرینٹ مال میں باقی میں مکس ہو کے یہ یہاں پہ آتا ہے. لاہور میں جہاں مارکیٹ بنی ہے سیگریٹ کرا کے سب چیزوں کو الگ کر کے ان کو پھر واش کیا جاتا ہے، کرش کیا جاتا ہے اور اس کا پھر پلاسٹک دانہ بنا دیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ پلاسٹک دانہ جب بن جاتا ہے اس میں ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس سے تیار شدہ ہے یا کسی اور پلاسٹک سے تیار کیا گیا. برتن، اسٹرال، شاپنگ بیگ، ڈفرینٹ چیزیں اس سے تیار کی جاتی ہیں. جیسے ہم سیل کرتے ہیں تو یہ یہاں سے شفٹ ہو کے کہیں دوسرے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ چھپ کے کام کر رہے ہیں. ایون کہ ہم نے گھروں کی چھتوں پہ بھی لوگوں کو اسٹور کیے ہوئے مال دیکھے. ہمارے انوائرمنٹ ایکٹ کے تحت جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے یہ جو وائلیشن کے کیسز ہوتی ہیں پھر انوائرمنٹل ٹرائبونل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ سیکشن 17 ہے جو اس کو فائنز وغیرہ کا 50 لاکھ روپے تک فائن ہو سکتا ہے. لاہور بھر کے 16 سرکاری اسپتالوں کا فضلہ تلف کرنے کے لیے چلڈرن اسپتال میں ایک انسائنریشن پلانٹ نصب ہے، تاہم شہر کا یہ واحد پلانٹ بھی اس وقت زیر استعمال نہیں. معاملے کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے پنجاب حکومت نے دیر سے ہی صحیح لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ جلد اس پلانٹ کو قابل استعمال بنائے. 17,000 kg per day infectious waste is generated in Lahore. اس کے لیے 2,000 kg تو چلڈرن ہاسپٹل کرے گا. 15,000 kg کے لیے ہم لوگوں نے ٹینڈر پروسیس پیپرا کے تھرو رن کیا ہوا ہے. جتنے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں ان کی ویسٹ ان کے یلو رومز کے اندر ریسیو ہو گئی. اس کے بعد ہماری کلیکشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن کی گاڑی جائے گی، وہ جا کے وہاں پہ بیگ کو بار کوڈ اسکیننگ کرنے کے بعد ریسیو کرے گی. اب گاڑی کے اندر جس ٹائم وہ دروازہ لاک کریں گے تو وہ دروازہ رستے میں نہیں کھول سکتا. ان روٹس کی جیو فینسنگ ہے. امید کی جا رہی ہے کہ نئے پلانٹس لگنے کے بعد بیماری پھیلاتے فضلے کی ریسائکلنگ پر قابو پایا جا سکے گا اور عوام کی صحت مزید داؤ پر نہیں لگے گی. علم کہیں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کے بہت سے پرائمری اسکولوں میں بچوں کو نظام قدرت کے بارے میں نہ صرف کلاس روم میں پڑھایا جا رہا ہے بلکہ باغات لگا کر عملی طور پر انہیں سکھایا بھی جا رہا ہے. امریکی ریاست ورجینیا کے ایک اسکول نے اپنے باغ میں اب ایسے پودوں کا اضافہ بھی کیا ہے جو تتلیوں کے لیے باعث کشش ہے، اور اس سے بچوں کو کیا سیکھنے کو مل رہا ہے جانتے ہیں آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں. پی بی ایلیمنٹری اسکول کے ایکالوجی کلب کے طالب علم اس بٹر فلائی گارڈن میں وہ کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کلاس روم میں پڑھا تھا. ہم نے ایک جاندار کی بقا کے لیے ایک خاص قسم کے پودے کی ضرورت پر بات کی، ایک پودا جو تتلیوں کو بہت متاثر کرتا ہے، جہاں وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں اور کچھ دریافت کر سکتے ہیں. ہم نے کئی قسم کی تتلیاں اور سنڈیاں دیکھی ہیں. یہ بہت جلدی ایک جاندار میں تبدیل ہوگا. میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوں کہ بہت جلد یہ لاروا ایک خوبصورت تتلی میں بدل جائے گا. ہم نے پیدائش کے مراحل کی بات، ہمیں انڈے دکھائی دے رہے ہیں. اب ہمارے پاس ایک لاروا ہے، ہمارے پاس ایک پیوپا ہے، ہمارے پاس مونارک نسل کی تتلی کی پیدائش کی ایک ویڈیو بھی ہے. جب مونارک تتلی اس باغ میں آتی ہے تو طالب علموں کو اپنے صبر کا پھل ملتا ہے. یہ تتلی اس مخصوص پودے پر انڈے دیتی ہے. یہ پودے کیمیکلز کے استعمال اور موسموں میں تبدیلیوں کے باعث ختم ہوتے جا رہے ہیں.
میرا خیال تھا کہ وہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر صرف ایک ہی پھول کی تخم کاری کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ سیکھا کہ وہ تو بہت سے پھولوں کی تخم کاری کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر تتلیاں نہ رہیں تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ بٹرفلائی گارڈن اس اسکول کی ایک سابق طالبہ کیلی اسکاٹ کی تخلیق ہے جو اب ہائی اسکول میں ہے۔ کیلی نے اسے اپنے گرل اسکاؤٹ کلب کے لیے ایک پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا۔ ہمارے گھر میں تتلیوں کے لیے ایک گھنی جھاڑی تھی، لیکن ہمیں کسی وجہ سے اسے کاٹنا پڑا۔ میں اسے بہت یاد کرتی تھی۔ مجھے تتلیوں کو دیکھنا بہت پسند ہے، میں ان کی آبادی بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے مجھے اس کا خیال آیا اور ٹیچر نے میری بہت مدد کی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے پرانے اسکول کو یہ باغ دیا بلکہ دوسرے طالب علموں کے لیے ایک رول ماڈل بھی بن گئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے ان باغات کی نہ صرف ملکیت قبول کریں بلکہ کیلی اسکاٹ کی طرح واپس بھی آئیں اور بٹرفلائی گارڈن بنائیں۔ اساتذہ کو امید ہے کہ تتلیوں کو بچانے کی اس کوشش سے بچوں میں ماحول کے لیے صرف آج نہیں ہمیشہ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ فائزہ المصری کی رپورٹ کے ساتھ سارا زمان، اردو VOA۔ اب چلتے ہیں کراچی میں بسے منی افغانستان میں، جہاں نہ صرف افغانستان کی ثقافت اور روایات کے حقیقی رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں بلکہ یہاں ملنے والے مزیدار افغانی کھانے بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کراچی کے منی افغانستان میں۔ افغانی کھانوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے کراچی کا علاقہ سوراب گوٹ منی افغانستان کہلاتا ہے۔ یہاں افغانی کھانے افغانستان کے روایتی اور ثقافتی انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سیخ بوٹی ملتا ہے، سیخ کباب، افغانی پلاؤ، نمکین روش، یہ 4 آئٹم ہوتا ہے۔ نمکین روش دمبے کا ہے اور یہ بوٹیا اور کباب بھی دمبے کا ہے اور افغانی پلاؤ بھی دمبے کا ہے۔ بنانے میں اس میں پیاز کا پانی ڈالتا ہے، لہسن ادرک ڈالتا ہے، اور یہ دمبا بوٹی ہے تو دمبا بوٹی کہلاتے ہیں۔ افغانی آئٹم ہے دمبا بوٹی اور کباب، سیخ کباب، اور اس کو بنانے میں تقریباً 5-10 منٹ لگتے ہیں پکانے میں۔ افغانی کھانوں کی مقبولیت کا اندازہ یہ ہے کہ ہوٹلز پر شہریوں کا رش لگا رہتا ہے۔ من پسند افغانی کھانوں سے لطف اندوز ہونے والے شہری کہتے ہیں افغانی کھانوں کا ذائقہ بے حد منفرد ہے۔ ماشاءاللہ کھانا ہمیں بہت اچھا لگا، بہت اچھی تھی، نمکین بوٹی بھی بہت اچھی تھی، کابلی پلاؤ کھایا ہم نے، اس کے سیخ کباب کھائے، ماشاءاللہ بہت اچھا معیار ہے۔ وہاں پہ کراچی کے جو فوڈ ہے نا، کھا کے تو بہت بور ہو گئے تھے، تو شروع سے وہی کھا رہے ہیں، اسپائسی ہوتے ہیں، تو اس کی بہت تعریف ہونی تھی، اور آج فرسٹ ٹائم آئے تو جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا ویسا ہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ایسی ٹرائبل ایریاز میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹائپ کا ہی لگ رہا ہے بالکل ماحول نا، کیونکہ جیسا کھانا ہے ویسے یہاں کے لوگ ہیں تو اچھا لگ رہا ہے۔ یہ افغانی طرز کے ہوٹلز 4 دہائی قبل ہجرت کر کے کراچی آنے والے افغانیوں نے قائم کیے تھے۔ اس وقت یہ ہوٹلز اتنے بڑے نہیں تھے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے افغان کھانوں کی مانگ بڑھی ویسے ہی کاروبار بھی وسیع ہوتے گئے۔ نور اللہ والد کے بنائے گئے ہوٹلز کو سنبھال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں کام کرنے والے بیشتر افغانیوں نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر لیے ہیں، تاہم وہ حکومت پاکستان کے لاکھوں افغان مہاجرین کو دوبارہ افغانستان بھیجنے کے فیصلے سے خوش نہیں۔ افغانستان کے بعد دوسرا گھر افغانیوں کا پاکستانی ہی ہے، بڑے خوش ہیں لوگ یہاں پہ۔ اگر گورنمنٹ پکڑ کے نہ بھیجے کوئی نہیں جائے گا یہاں سے، کیونکہ وہاں پہ حالات نارمل نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک دیا لگا کے آدمی فروٹ لاتے ہیں صبح شام کو، اس کو 2000 1500 2000 مزدوری مل جاتی ہے، وہاں پہ کیا کرے گا؟ وہاں جو ہے غربت زیادہ ہے، کام نہیں ہے، کام دھندا بہت ہے اور لڑائی بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں سے لوگ مجبور ہو کے آدھا گھر وہاں چھوڑ کے اور آدھا گھر ادھر لے کے آتا ہے۔ سارے محنت والا لوگ ہیں، وہ کوئی جھگڑا فساد والے لوگ نہیں ہے۔ کراچی میں افغان کھانوں کی مقبولیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صرف سفارتی تعلقات ہی نہیں، ایک دوسرے کے روایتی کھانوں کے ذریعے بھی 2 قوموں کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ واقعی اتنے مزیدار کھانے دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا۔ اور یہ تھا آج کا ویو 360۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com/view urdu کے پیج پر، جہاں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ ثاقب الاسلام کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔